الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الأجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مالك المقتدرين صدر محترم حکم صاحبان اور میرے مشفق و مربی اساتذہ دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، آج کی سلامت قبیل انجمن میں میرا موضوع ہے جنت کے راستے۔ اعمال سے زندگی بنتی ہے اعمال سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، اعمال سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، اے خاکی اپنے فطرت ہے نہ نوری ہے نہ ناری۔ محترم بزرگ اور دوستو، دنیا میں نیک عمل کرنے والوں آخرت میں جنت کا مستحق ہوں گے۔ نعمتوں، راحتوں اور ہر قسم کی لاجواب اساتذوں سے بڑی جنت ایمان والوں کے لیے ہے۔ رب کائنات کی طرف سے بندگان خدا کا وہ اعزاز ہے جس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں، وہ اکرام ہے جس سے بڑھ کر کوئی اکرام نہیں۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند مالک المقتدرین۔ پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، ایک عمدہ مقام میں قدرت والا بادشاہ کے پاس ہوں گے۔ اس اعزاز و اکرام کو مقابلہ کرنا چاہیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے حریص بنانا چاہیے۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ھم یستغفرون۔ بے شک متقی لوگ باوستہ اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے ایمان و ثواب عطا کیا ہوگا، اس کو خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے قبل دنیا میں نیککار تھے اور وہ لوگ رات میں بہت کم سوتے تھے اور آخری سب میں استغفار کیا کرتے تھے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عزیز چیز ہے لذات آزمائی۔ میرے عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جنت کو بے شمار راستے بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایمان والا کسی نہ کسی طرح جنت کا حقدار ہو جائے، کوئی راستہ چن لے، کسی پر تو اعمال کا فارسی مثال۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، مغفرات کا گناہوں کے بخشے گا، جنت میں پہنچائے گا۔ راستے سے تکلیف وہ چیز، اینٹ، پتھر، شیشہ کا ٹکڑا، کانٹا، کیلے کا چھلکا ہٹا دینا بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ جنت کا ذریعہ ہے، راستے میں چلنے میں نگاہیں ہے، نیچے رکھنا، دوسرے کو دھکا دینا، تکلیف پہنچانے سے بچنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، بھٹکے ہوئے کو راستے بتانا، غمزدہ کی رہنمائی کرنا، محتاج کی مدد کرنا، کسی کا بوجھ اٹھا دینا، کسی کا سامان اتار دینا، بیچ راستے میں بیٹھ کر باتیں کرنے سے پرہیزگار کرنا، راستہ درخت کے سائے دھوپ حاصل کرنے کی جگہ یا گھاٹ پر گول افراز کرنے سے بچنا۔ گرچہ چھوٹی چھوٹی چیز اور معمولی بات لگی ہے، مگر سب طرح کی درازت کا باعث حصول جنت کے ذریعے ہے۔ احادیث کریمہ میں ان سب کی تاکید آتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی خواہش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اختیار کرو، یہ تمہارے سارے کاموں کو معزز کر دے گا۔ تلاوت قرآن اور اللہ کا ذکر کرو، تمہارا ذکر آسمان میں ہوگا اور تمہارے لیے زمین کو نور بنا دے گا۔ زیادہ تر خاموش رہو کرو، خاموشی شیطان کو بھٹکا دینے کے ذریعہ اور تمہارے دینی کاموں میں مددگار بنے گی۔ زیادہ ہنسنے سے بچو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرہ کا نور چلا جاتا ہے۔ ہمیشہ حق بات کہا کرو، گرچہ کڑوی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت پرواہ نہ کرو۔ اپنا عیبوں پر برابر نظر رکھو تاکہ دوسرے کا عیب کا چکر میں پڑنے سے بچ سکو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام مسلمان بھائی بہنوں کو جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔